معزز طالبات، ہماری یہ نشست چل رہی تھی، درمیان میں وقفے کے لیے رکی، آگے اب اسی کو جو ہے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک عنوان ہم سنیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کی کامیابی و ناکامی کو آخرت سے جوڑ کر کے رکھا ہے، تو آخرت کی کامیابی کی فکر کرنا ایک بندے مومن کے دل کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ بندی یا بندہ یہ آخرت کی فکر کے بغیر دنیا میں وہ جی ہی نہیں سکتے۔ ان کی سوچ کے اندر، چلن پھرن میں، رہن سہن میں جو ہے آخرت جو ہے کار فرما ہوتی ہے۔ آئیے کچھ فکر کریں آخرت کی، تاکہ ایمان تازہ ہو اور نیک عمل کرنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے۔ میں دعوت دیتا ہوں عالمیہ سال دوم کی طالبہ ریشمہ بنت سبحانی صاحب کو، وہ آئیں اور فکر آخرت بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قابل احترام صدر اجلاس، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمات و دیگر میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے فکر آخرت کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائے۔ محترم سامعات، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے بعد والی زندگی ابدی اور دائمی زندگی ہے، جس کو قرآن مجید نے لہی الحیوان کہا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ دنیا موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کے لیے ایک وقفہ ہے۔ یہ دارالامتحان اور دارالعمل ہے، اور آخرت دارالجزا و دارالخلد ہے۔ محترم سامعات، انسان کے لیے اس دنیا میں قدم قدم پر مصائب و پریشانیاں رہتی ہے۔ یہ دنیا اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ لامحدود خواہشات کے لیے لامحدود زندگی درکار ہے، جو کہ آخرت ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ نہیں مل گیا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا میں آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے، وہاں کی کامیابی کی فکر کرے۔ ساری زندگی جاہلوں کی طرح دنیا کی خواہشات کی فہرست کو پوری کرنے میں نہ گزارے۔ یاد رکھے ایسا کرنا عظیم خسارے کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر دلا رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ مومنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھ لو قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا ہے تمہارے پاس وہاں کے عذابوں سے نجات پانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، دنیا گزرتی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ ہر ایک کے کچھ طلبگار ہے، یعنی آخرت کو چاہنے والے بھی ہے اور دنیا کو چاہنے والے بھی ہے، لیکن تم دنیا کے پرستار نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں محاسبہ نہیں، اور آخرت حساب کی جگہ ہے، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ محترم سامعات، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا کو بڑی پرخشش اور حسین و خوبصورت بنایا۔ عام طور پر انسان اس کی رنگینیوں میں پڑ کر آخرت کی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے مہربان پروردگار نے اس کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت سی مثالوں کے ذریعے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی اہمیت بتلایا۔
ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں اس قطرہ پانی کے مانند ہی ہے جس کو تم سمندر میں جا کر اس میں انگلی ڈبو کر نکالتے ہو، اور آخرت سمندر کی وسعتوں کے برابر ہے۔ معلوم ہوا دنیا چاہے جتنی بھی دل فریب رہے ہے وہ یہ قطرہ ہی، اور فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر کی جگہ آسمان و زمین میں پائی جانے والی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور کہا بالکل آخری مرحلے میں جس گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس کے لیے فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا کہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت کا مالک بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعات، آخرت کی دائمی زندگی کی اہمیت اور دنیا کی بے ثباتی معلوم ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہی ہیں جو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں کہ انہیں سب کچھ اسی دنیا میں مل جائے، چاہے آخرت میں کتنا ہی نقصان اٹھانا کیوں نہ پڑے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے 4 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ ہی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ان میں سے ایک کافر و مشرکین کا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور دوسرا یہود کا، اور تیسرا منافقین کا، اور چوتھا مرتدین کا جو ایمان لا کر پھر کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو زیادہ چاہتے ہیں۔ محترم سامعات، فکر آخرت یہ مومنوں کا خاصہ ہے، اور جب کبھی اہل ایمان میں دنیا داری اور آخرت سے غفلت پائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غفلت سے بیدار کیا۔ جنگ بدر، جنگ احد، اور جب میدان جنگ میں صحابہ نے سستی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کو چھوڑ کر؟ سنو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ یوں ہی سی ہے۔ محترم سامعات، دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے شعوری زندگی بسر کرے، یعنی زندگی اور اس کی تمام مصروفیات کا مقصد آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا رہے، اور دنیاوی واقعات سے عبرت پکڑے کہ اس دنیا میں موت و حیات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، اسی طرح ہم کو بھی جانا ہے۔ یہ چیز ہمیں غفلت سے بیدار کرنے میں معاون ہے۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار سمجھ کر پڑھے، اس میں بھی دنیا کی زندگی کی اہمیت، دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے وہاں کے لیے کچھ دوشہ جمع کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد آئیے معافی کس کو کہتے ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں عالم سال دوم کی طالبہ اسماء بنت کریم اللہ کو، وہ آئیں اور معافی کا صحیح مفہوم بتائیں اور معافی والے چند اعمال بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ قابل احترام صدر اجلاس
مہمان خصوصی، مشفق معلمات اور و دیگر میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے معافی کا صحیح مفہوم اور چند معافی والے اعمال کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین، ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ضرور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو شخص بے خبری یا جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور صحیح بات معلوم ہونے کے بعد فوراً وہ اصلاح کر لے اور سچی توبہ کر لے اور ہمیشہ کے لیے نیک اعمال کرنے کا عزم رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیتے ہیں، پھر جلد ہی اس سے باز آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون۔ محترم سامعین، ان آیات سے بات روزے روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ جو شخص علم ہونے کے باوجود پوری جرات کے ساتھ تسلسل سے گناہوں کو لذت کا ذریعہ بنا کر گناہ کرے اور معافی طلب کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے، تو یہ معافی کا غلط مفہوم ہے۔ ایسے موقع پر گناہ کے معافی کا تصور بھی گناہ ہے۔ آپ ہی بتائیں، سود خور سودی لین دین میں رہتے ہوئے روزانہ معافی مانگتا رہے، کیا اس کی معافی کا تصور ممکن ہے؟ اور کوئی شخص بے حیائی و بے غیرتی، بدی اور بدکاری میں رہتے ہوئے روزانہ اس سے معافی مانگتا رہے اور وہ سب کام کرتا رہے، کیا اسے معافی ملے گی؟ اسی کو معافی کہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس طرح کے گناہوں پر اصرار کرنے والے ماہ رمضان میں کعبۃ اللہ میں جا کر تاخراتوں میں زبانی معافیاں مانگتے رہیں تو کسی بھی صورت میں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، وہ تو نفس اور شیطان کے دھوکے میں ہیں۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے معافی کے چند اہم اعمال کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اور ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور گناہ معاف کریں گے اور اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کریں گے جو لوگوں کے کام آتا ہے، ان میں خوشیاں تقسیم کرتا ہے اور ان کی بھوک و پیاس اور تنگی میں خیر خواہ بن کر تعاون کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے مغفرت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور وہ شخص رب کی مغفرت و معافی سے دور ہی رہے گا جو بے رحم سنگ دل ہو، لوگوں سے ان کی مسکراہٹیں چھینتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو پریشان کر کے رشتہ داروں کا جینا حرام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا اور وہ لوگ بر وقت واپس نہ کر سکے تو انہیں مہلت دیتا تھا یا معاف کر دیتا تھا۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا، اپنی نجات کے لیے کیا کیا؟ تو اس نے کہا، کچھ نہیں، پس مخلوق خدا پر آسانی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جا، آج میں نے بھی تیرے لیے آسانی کر دی اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس نے ایک خاردار درخت کو دیکھا جو راستے میں پڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں میں تکلیف کا باعث تھا، اس نے اسے وہاں سے ہٹا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بہت پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی زندگی سے کانٹے نکال
نکالنا باعث خیر اور معافی ملنے کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، ہم لوگوں کی زندگیوں سے کانٹے نکالنے والے بنے، ان کو کانٹوں میں ڈھکیلنے والے نہ بنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے لیے پانی نکالنے والی عورت کے گناہ معاف کر دیے جانے کی خبر دی، تو اندازہ لگائیے اشرف المخلوق کو پانی پلانے اور ان کے ساتھ رحم دلی اور احسان والا معاملہ کرنے سے اور کتنی بڑی معافی ملے گی۔ اسی طرح آزمائشوں پر صبر کرنے سے بھی معافی ملے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے متعلق رحم دلی پیدا فرمائیں اور قساوت قلبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ مقررہ کی تقریر سے خوش ہو کر ان کے لیے 270 پر 5 روپے انعام آیا ہے، اور میمون کی تقریر سے خوش ہو کر 550 روپے ان کو انعام دیا گیا ہے۔ آئیے ایک اور عنوان ہم سنیں۔ یہ لفظ اتنا عام ہو چکا ہے اور یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب آہستہ آہستہ اب یہ برائی شمار نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو زمانے میں معاشرے میں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وہ برائی ہے بے حیائی۔ موجودہ دور کے اندر بے حیائی کا فتنہ کیسے پروان چڑھ رہا ہے، یہود اس کو کیسے پروان چڑھا رہے ہیں، اور قوم مسلم نوجوان، مسلمان نوجوان مرد اور عورتیں یہ بے حیائی کے فتنے میں کیسے مبتلا ہو رہی ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ اہم باتیں ہماری طالبہ سے ہم سنیں۔ میں دعوت دیتا ہوں عالم سال آخر کی طالبہ عارفہ بنت مصطفیٰ صاحب کو، وہ آئیں اور بتائیں کہ موجودہ دور اور بے حیائی کا فتنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ قابل احترام صدر اجلاس، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمات و دیگر میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے موجودہ دور اور بے حیائی کا فتنہ۔ محترم سامعات، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کی چاہت اور حتی المقدور یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ کفر، بدعت، قطع تعلق، حرام خوری و ریاکاری، یہ سب اس کے ہتھ کنڈے ہیں، اور انہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا بے حیائی و فحاشی اور عریانی بھی ہے۔ انسانوں کو ان سب کاموں میں پھنسا کر وہ انہیں رب سے دور کرتا ہے۔ محترم سامعات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونے والے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ شرم و حیا بھی ہے۔ اگر یہ انسان میں ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح پھول کی قدر خوشبو سے ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کی قدر حیا سے ہوتی ہے۔ شیطان لوگوں کو بے حیا بنانے کے لیے اجنبی لڑکوں اور لڑکیوں سے تعلقات و روابط کو آسان بناتا ہے۔ مسلمان بیوی، بہن، بیٹی کو ننگا منہ گھر سے باہر نکلواتا ہے، حیا سوز گانے، ڈرامے اور ویڈیوز دیکھنے لگواتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محترم سامعات، آج کے دور کا بڑا المیہ یہ ہے کہ آج بڑے بڑے مذہبی گھرانے بے حیائی و فحاشی کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان کے جوان بچوں اور بچیوں کی تنہائی اب پاک نہیں ہے، وہ اندر سے بالکل رب سے دور ہو چکے ہیں، اور ان کو ایسا بنانے میں یورپ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ چکا ہے، اور قوم مسلم بے حیا ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد و اہل خانہ کو شرم و حیا کی تعلیم دلا
بلا کر انہیں بے حیائی و فحش کاری سے دور رکھنا آج کی اہم ضرورت ہے، اور ایسا کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کا ولی اور مقرب ہے۔ محترم سامعات، بے اولاد ہونا، بیمار رہنا یا کسی دوسری دنیاوی پریشانی میں مبتلا رہنا کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ عیب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بے حیا، بے شرم اور بے غیرت رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیا انسان کو مشرک کہا ہے، فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ مٹی کے بتوں کے پجاری ہی نہیں بلکہ کئی لوگ اپنے نفس کی بت کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ جب نفس بے حیائی کا حکم دے تو اس پر عمل درآمد ہو جاتے ہیں، اور سچے توحید پرست تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہوتے ہیں، جنہوں نے معصیت کے مقابلے میں مصیبت کو ترجیح دی تھی اور کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ محترم سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بعض چیزوں کو ان پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، ان میں بے حیائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ کہیے میرے رب نے ہر کھلے چھپے بے حیائی کے کاموں اور باتوں کو حرام کر دیا ہے، ان کو انجام دینا حرام کاری ہے اور انجام دینے والا حرامی ہے۔ ابو مرشد غنوی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں ان کی پرانی محبوبہ نے ان کو دعوت گناہ دیا تو بولے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام میں بے حیائی کے کام حرام ہیں۔ ایمان کا سب سے پہلا اور اہم سٹیج یہ ہے کہ آدمی شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرے۔ بے حیا شخص کسی صورت میں بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کسی انسان کی ساری خواہشات شریعت کے تابع نہ ہو جائے تو وہ مومن نہیں۔ محترم سامعات، جنسی خواہشات کا اسیر ہر گناہ کرنے پر دلیر اور بہادر ہوتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ آج دیکھیں بڑے بڑے غلط اور حرام دھندے بے حیا لوگوں کے ہی ہاتھوں میں ہیں، کیونکہ وہ ہر گناہ کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا سے بڑے بڑے بگڑے مسائل سدھر جاتے ہیں اور بے حیائی سے سدھرے ہوئے مسائل بگڑ جاتے ہیں، اور بے حیائی و برائی کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگے تو اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں پھیلا دیتے ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں گزری ہوتی ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبت سے محروم رہتے ہیں۔ ساری زندگی ذلت و رسوائی کی اور موت بھی بری ہوتی ہے۔ محترم سامعات، موبائل وقت کی ضرورت ضرور ہے، لیکن بلا وجہ جوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں عظیم فتنہ اور ایمان لیوا زہر سے کچھ کم نہیں۔ آج قسم قسم کے آفر دے کر یہودی ہماری اولاد کو بے حیا بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکست ہے۔ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس دور میں اس نے ناجائز تعلقات، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا بڑا ازدہ بن چکا ہے۔ اتنی بے حیائی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے کہ سابقہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ بے حیائی کو رواج دینے میں ٹی وی کا کردار بھی بڑا بنیادی ہے۔ ان سب چیزوں کا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بے حیائی کے زیادہ ہونے میں شادی میں تاخیر کرنا بھی ہے۔ آج مسلمان نام نہاد ذات برادری کے چکر میں پڑ کر بہتر کی تلاش میں پھنس کر بلوغت کے فوراً بعد نکاح نہیں کر رہے ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر دشمنان اسلام نے ہماری نوجوان نسل کو شہوت میں مبتلا کر تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بے حیائی و فحش کاری سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سابقہ مقررہ سے ان کی تقریر سے خوش ہو کر ان کو انعام دیا گیا ہے۔ 270 پر 5 روپے ان کو انعام ملا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آئیے ایک اہم عنوان ہم سنیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، سب یہی بولتے ہیں لیکن اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ امت کے درمیان اتحاد تو بہت دور کی بات، یہاں معاشرے کے اندر بھی اتحاد نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اتحاد تو بہت دور کی بات، ایک خاندان کے اندر اتحاد نہیں ہوتا۔ خاندان کے اندر اتحاد تو دور کی بات، ایک گھر کے اندر اتحاد نہیں ہوتا ہے، جہاں پر 2 بچے ماں باپ چاروں رہتے ہیں لیکن چاروں کے مزاج الگ الگ، مختلف، ہر ایک کی سوچ الگ۔ آئیے ہم دیکھیں کہ باہمی تعلقات مضبوط رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے کام ہے، وہ کون سے اعمال ہے جن کو کرنے پر ہم سب مل کر کے رہ سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امتی اس کو بھول گئے۔ آئیے ہم ایک طالبہ سے سنیں۔ میں دعوت دیتا ہوں عالم سال آخر کی طالبہ ظہیر عالیہ زوج عبد الواحد صاحب کو، وہ آئیں باہمی تعلقات کی استواری کے ذرائع بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات۔ قابل احترام صدر اجلاس، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمات و دیگر میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے باہمی تعلقات کی استواری کے ذرائع کے عنوان پر چند باتیں بتانا چاہتی ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعات، انسانی معاشرے کی ترقی اس کے افراد کے درمیان مضبوط تعلقات قائم رہنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں تعلقات کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام نے ہر اس چیز پر روک لگا دیا جو تعلقات میں بگاڑ کا سبب ہے۔ نیز ملت اسلامیہ کو ایک قلعہ قرار دیا گیا جس کی ایک اینٹ ایک مسلمان ہے۔ سب آپس میں مل جل کر رہیں گے تو ہی اسلام کا یہ قلعہ مضبوط رہے گا۔ محترم سامعات، یہاں ایک حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ مختلف مزاج، مختلف خواہشات اور مختلف رجحانات کے ساتھ پیدا کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لی، پھر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب اسی مٹی کی مقدار کے بقدر لوگوں کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، کوئی کالا تو کوئی گورا، کوئی نرم تو کوئی سخت، اور کوئی اچھا تو کوئی گندا۔ اب ظاہر بات ہے، اب ان سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ کرنا کسی صورت بھی صحیح نہ ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو سمجھتے تھے اور ان کے سوچ اور سمجھ کے مطابق ان کی صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ محترم سامعات، اس طرح ہر شخص کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ایک فن و ہنر اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں تو ہم چند کام کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں۔ لوگوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں نفرت، عداوت اور بدگمانی نہ رکھیں، اپنی استطاعت بھر ان کی مدد کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں پر شفقت برتیں، لوگوں کی غلطیوں کی عذر خواہی کریں، اچھے الفاظ میں ان کی رہنمائی کریں، ان کو اذیت نہ پہنچائیں، اور یہ جان لیں کہ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہمارے دل نرم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی اور بہن کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات اور احساسات کا احترام کریں۔
کیونکہ انسان احساسات اور جذبات کا مجموعہ ہے۔ یہ ہر اس شخص سے قریب ہوتا ہے جو اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے اور اسے سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کے بہت قدر کرتے تھے، اسی لیے آپ نے کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے ڈانٹا کہ انہوں نے نماز عشاء کو لمبی کر دی تھی۔ ہمارے ایک سلف کے متعلق کتب تاریخ میں یہ واقعہ منقول ہے کہ کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے، انہیں بتایا گیا کہ ان کی بیوی کو چیچک کی بیماری آئی ہے، سننا تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو خود کو نابینا بتایا، ساتھیوں نے انہیں گھر تک پہنچا دیا، بیوی کو معلوم ہوا کہ نابینا ہو گئے ہیں۔ 15 سال کا عرصہ ایسا ہی گزار دیا، اور جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا تو بتایا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ میری بیوی کے جذبات مجروح نہ ہونے پائیں۔ محترم سامعات، لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط رہنے کے لیے اخلاق کی دولت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اخلاق وہ مقناطیس یعنی وہ میگنیٹ ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ لے آتا ہے۔ آپ لوگوں سے ان کے رویوں کے مطابق سلوک نہ کریں، بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اچھے اخلاق سے رب کی رضا ملتی ہے، اس لیے اس سے لوگوں کی خوشی نہ چاہیں، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسی منزل ہے جہاں پہنچنا ناممکن ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جو آپ سے نفرت کریں گے، حسد کریں گے، لیکن آپ انہیں نظر انداز کر دیں۔ ہر کسی سے توقع نہ رکھے کہ مجھ سے اچھائی سے بات کرے گا۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دولت اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، جن سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر برداشت کی عادت ڈال لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ محترم سامعات، اسی طرح ہم لوگ جائز تنقید کو اپنائیں، وہ بھی حکمت کے ساتھ۔ ہمیشہ تنقیدی ذہن نہ رکھے۔ کبھی کسی کی سواری پر بیٹھے تو یہ نہ کہے کہ تمہاری سواری کتنی گھٹارا ہے، کسی کے گھر جائے تو یہ نہ کہے کہ تمہارا گھر کتنا معمولی ہے، کسی کی دعوت قبول کرے تو اس کے کھانے میں عیب نہ نکالے۔ ایسا ہمیشہ تنقید کرنے کا ذہن نہ رکھے، اس سے لوگ ناگواری محسوس کریں گے اور دور ہو جائیں گے۔ اپنی غلطی تسلیم کرے، میں کہنے سے دور رہے، لوگوں کے اچھے پہلو کو چھوڑ کر غلط پہلو کو بیان نہ کرے، اشاروں میں غلطیوں کی اصلاح کو معمول بنائے، فرما روائی اور تحکمانہ انداز کو اپنانے سے باز آئے، لوگوں کی باتیں توجہ سے سننے کی عادت ڈال لے۔ یہ چند کام ہیں جن کے ذریعے انشاءاللہ باہمی تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ مقررہ کی تقریر سے خوش ہو کر 400 روپے ان کو انعام ملے ہیں۔ آئیے، خاندان کی اہمیت کیا ہے اور اس اتنے بڑے خاندان میں عورت کا کردار کیا ہے، یہ ہماری طالبہ سے ہم سنیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں رافعہ بنت عبدالرشید صاحب کو، آئیں اور خاندان کس کو کہتے ہیں، اسلام کے اندر خاندان کی اہمیت کیا ہے اور اس میں ایک عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق من الماء بشرا
فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا۔ قابل احترام صدر اجلاس، مہمان خصوصی، معزز معلمات و دیگر میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے خاندان کی اہمیت اور اس میں عورت کا کردار۔ محترم سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، اسے عزت و شرافت کا تاج پہنایا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، قوت تسخیر عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ سمندر کے لوٹوں پر سوار ہوتا ہے، سیاروں پر کمنڈے ڈالتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی اعتبار سے بہت کمزور بنایا۔ دنیا میں جتنے جاندار ہیں جلد پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت جلد اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے لگتے ہیں، لیکن انسان کو پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولنے کے لیے گھنٹے لگ جاتے ہیں، بولنے کے لیے مہینے، چلنے کے لیے سال ہا سال، جوان ہونے کے لیے 15 سال، جذبات میں اعتدال اور فکر و نظر میں پختگی آنے کے لیے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ اس دورانیے میں وہ اپنے والدین، بزرگوں، رشتہ داروں، اعزاء و اقارب کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ایک خاندان ہو جس میں یہ بہت ساری ہستیاں اسے آگے بڑھانے میں رہنمائی کرتی رہیں۔ محترم سامعات، خاندان انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، جس کی عظمت و طاقت میں اضافے کا موجب ہے اور ایک عظیم حفاظتی حصار ہے، جس میں دنیا والوں کی سازشوں سے بچ کر انسان ایک محفوظ زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ شعیب علیہ السلام کے مخالفین نے شعیب علیہ السلام کو سنگین سزا دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن آپ کی خاندانی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر وہ سہم گئے اور بے بسی کا اظہار کر دیا اور کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، کیا شعیب تمہارے ساتھ تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے کئی خطرناک و ناپاک منصوبے بنائے گئے، مگر انجام دینے میں آپ کی خاندانی عظمت و شوکت ہی آڑے آ گئیں۔ محترم سامعات، خاندان کی وجہ سے کمزوروں، غریبوں، معذوروں، یتیموں، بوڑھوں، بیواؤں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کا انتظام بطریق احسن ہوتا ہے، کیونکہ جب اولاد کمزور اور صغر سنی میں ہوتی ہیں تو اس وقت ماں باپ انہیں دیکھنا اپنا فرض سمجھ کر تربیت کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں، اور جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی خدمت فرض عبادت سمجھ کر کرتی ہیں۔ اسی طرح ہر کوئی رشتہ داروں کے حقوق کے نام پر آپسی امداد سر انجام دیتے ہیں، یہ سب مدد خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محترم سامعات، خاندان کی وجہ سے انسان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے اور اس کے مصائب و مشکلات ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بڑی خوشی میسر ہوئی لیکن اس میں اس کے ماں باپ شریک نہ ہو تو اسے وہ خوشی ادھوری محسوس ہوگی۔ اسی طرح اسے کوئی مصیبت آ جائے اور اس کے درد پر آنسو بہانے والا کوئی ہو تو وہ درد پہاڑ جیسا بھی ہو تنکا بن جاتا ہے، اور اگر آنسو بہانے والا کوئی نہ ہو تو وہ تنکا بھی پہاڑ نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان کو اپنی احسان میں شمار کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے لیے ددیالی و ننیالی اور سسرالی رشتہ بنایا۔ آپ کا رب کامل قدرت والا ہے۔ محترم سامعات، کسی بھی خاندان کو بنانے اور سنوارنے، بگاڑنے و برباد کرنے، جوڑے رکھنے اور توڑنے میں عورت کا بڑا عمل دخل
دخل ہوتا ہے۔ گھر اور خاندان کی عزت عورت کی قابلیت اور صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے شادی کرنے والے کے لیے اپنی شریک حیات کے انتخاب کو بڑی اہمیت دی۔ دیندار اور باصلاحیت بیوی کو دنیا کا سب سے بڑا انعام کہا۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کیونکہ افراد خاندان کی نشو و نما اور ان کی تعلیم و ترقی میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ایک عورت ہے۔ محترم سامعات، عورت خاندان کی بنیاد کا پتھر ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ثریا تک بنی دیوار سیدھی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑا جائے تو آخر تک اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے خاندانی نظام میں عورت کا کردار کلیدی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے۔ دیکھیں، عورت ایک طرف اپنی اولاد کو سنبھالتی ہے تو دوسری طرف اپنے اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے انہیں جوڑ کر رکھتی ہے۔ ایک کتنا بڑا کام ہے۔ اب ایسا جوڑنے والی عورت کو دینی تعلیم سے محروم کر دیا جائے، اس کے حقوق اسے نہ دیے جائیں، اسے اہمیت نہ دی جائے، اسے خاندانی نظام کو چلانے میں ریڑھ کی ہڈی نہ سمجھی جائے، اور اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کمائی کرنے پر مجبور کیا جائے، تو سارا خاندانی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اہل مغرب کو دیکھیں، ان کے یہاں یہی ہوا کہ انہوں نے عورت کو گھر کی ملکہ اور خاندان کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھنے کے بجائے اپنے تجارتی وسائل کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اس کو اپنی تجارت کو فیمس کرنے کا ذریعہ بنایا اور ان کو گھر سے باہر نکلنے اور کمائی کرنے پر مجبور کیا۔ ان پر دو کاموں کا بوجھ ڈالا۔ ایک تو وہ کام جو وہی کر سکتی ہیں، جیسے مرد کی جنسی خواہش پوری کرنا، عمل پیدائش، بچوں کی تربیت، اور دوسرے کام کا بوجھ انہوں نے اس پر یہ ڈالا کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے خود کمائی کرے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے، میاں بیوی میں وفاداری کے جذبات کم ہو گئے، طلاق کی شرح بڑھنے لگی، بچے پیدا ہونا کم ہو گیا، زنا کی کثرت ہو گئی، بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کو بہتر سمجھا گیا، شناخت سے محروم بے خاندان بچے بڑھنے لگے، پرسکون زندگی غارت ہو گئی۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے نشاور چیزوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ اب آخر کار وہ یورپ تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں خاندانی نظام کے بکھراؤ کی وجہ سے کمزور اور بوڑھے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا۔ عورتوں کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، انہیں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہاں اسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو عورت خوبصورت ہو اور جوان ہو، اس لیے بدصورت عورتیں وہاں سوسائڈ کر رہی ہیں۔ یہ سارا بگاڑ عورت کو خاندان میں اہم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے سمجھا دیا۔ محترم سامعات، صحیح اور حق بات یہ ہے کہ آج گلوبلائزیشن کی بنیاد پر صرف تجارتی سامان ہی ایکسپورٹ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ مغرب کے افکار اور وہاں کی طرز زندگی بھی ہماری سماج میں آ چکی ہیں، جن کے اثرات ہماری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاندان سے بے تعلق ہو رہے ہیں، بڑوں کی خدمت کو بہت سمجھا جا رہا ہے، اولاد کو پیدا کرنے اور انہیں دودھ پلانے میں راہ فرار اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ سب مغرب کی دین ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دینی تعلیم ہی ہے۔ ماں بہنیں دینی تعلیم سیکھیں اور اپنی اولاد کو دیندار بنائیں اور اب چاہی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، دنیا و آخرت ہر دو جگہ باعزت رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خاندان کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے حقوق ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس انجمن کی یہ آخری تقریر سماعت فرمائیں، اس کے بعد ترانہ ہوگا، اس کے بعد جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے خطابات ہوں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں، جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے،
جبکہ یہ سب گناہ ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ چلتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ جھوٹ کی برائی قرآن حدیث کے اندر بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ چند اہم باتیں ہم سماعت فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں طالبہ ماصفہ بنت عبدالحفیظ صاحب کو، عالم سال اول کی طالبہ ہے، وہ آئیں اور جھوٹ کی مذمت کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ قابل احترام صدر اجلاس، مہمان خصوصی، مشفق معلمات و دیگر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مشترکہ سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے جھوٹ کی مذمت۔ محترم سامعین و سامعات، خلاف واقعہ بات کہنے یا کام کرنے کو اور جو چیز سچائی کے خلاف ہو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک بدترین گناہ اور ام الرذائل یعنی ساری برائیوں کی ماں ہے، کیونکہ انسان میں جب جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری برائیاں اس کے پاس نکل کر آ جاتی ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، جھوٹ بولنے کو زمانۂ جاہلیت میں بھی بہت معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس زمانے میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھی اور برائی کو آدمی برائی شمار ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ غور کریں اس وحشتناک تاریکی کے دور میں اس جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا تو آج ہم کو کتنا برا جاننا چاہیے۔ جھوٹ بولنا ایمان کے منافی ہے، یعنی جو جھوٹا ہوگا اس کے پاس ایمان نہ ہوگا۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جن کو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا ہے، اور وہ پکے جھوٹے لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ مومن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ہم کو بہت فائدہ ہوگا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میری ماؤں اور بہنوں سنو، جھوٹ سے گرچہ ہمیں وقتی فائدہ ہو جائے لیکن دل میں بے چینی اور قلق و اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور جھوٹے آدمی کو دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا اور اس کے معاملات ہمیشہ الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا ہے کہ سچائی میں اطمینان و سکون ہے اور جھوٹ میں بے چینی اور شک پایا جاتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، جھوٹے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں، لوگوں میں اس کی باتوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا اور اس کے لیے جہنم میں ویل نامی جگہ تیار کی ہوئی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ کی چند شکلیں بتانا چاہتی ہوں جن میں ہماری اکثریت مبتلا ہو چکی ہے۔ جھوٹ کی ایک شکل اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔
جھوٹ کی دوسری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کہنا جو آپ نے نہ کہی ہو۔ اب ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو منمانی قصے کہانیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ ان قصوں اور کہانیوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک شکل خواب کے تعلق سے جھوٹ بولنا ہے، یعنی آدمی خواب کا حوالہ دے کر لوگوں کو ہر وہ بات سنائے جو اس نے خواب میں نہ دیکھا ہو، یہ بھی سخت جھوٹ ہے۔ اسی طرح اس کی ایک شکل لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ بولنا بھی ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح بہلانے، پھسلانے، کھلانے، پلانے اور سلانے کے وقت گھر میں بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اسی طرح جھوٹ بول کر قسم کھا کر سامان بیچنا بھی اس کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح بغیر تحقیق کے کوئی بات دوسروں تک پہنچانا اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اور ناموری کے لیے جھوٹ بولنا، اور معمولی نوکری حاصل کرنے کے لیے جھوٹی سرٹیفکیٹوں کا سہارا لینا اور اپنے پاس غیر موجود صلاحیت کے وجود کا دعویٰ کرنا، یہ سب جھوٹ کی شکلیں ہیں جو آج معاشرے میں رائج ہو چکی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم زندگی کے ہر میدان میں جھوٹ کا سہارا لے کر جیتے ہیں یا نہیں۔ آج تو معاشرے میں جھوٹ کو گناہوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا قہر برستا ہے ایسی سوسائٹی پر جس کے رہنے والے جھوٹے ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس خطرناک برائی سے بچائے اور سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ مقررہ کی تقریر سے خوش ہو کر 560 روپے ان کو انعام دیا گیا ہے، وہ بعد میں لے لیں۔ میں دعوت دیتا ہوں سال آخر کے طالبات کو وہ آئیں اور آخری انجمن کا ترانہ سنائیں۔